1947 سے پہلے کی تاریخ دیکھیں کس طرح کی جدوجہد ہوئی تھی. حملے نہیں ہوتے تھے, کوئی مسلح گروہ آ کر پولیس اسٹیشنوں پہ یا دیگر عمارتوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے. پوری تحریک آزادی ایک اخلاقی تحریک تھی. وہ ایک ایسی تحریک تھی جہاں نہتے لوگ سڑکوں پہ چل کر آواز بلند کرتے تھے, بولتے تھے, پتھر نہیں مارتے تھے, گولیاں نہیں چلاتے تھے. تو آواز بلند کرنا, اپنے وجود کا احساس دلانا, خاموشی سے بھی اپنے حق کا اصرار کرنا, تقاضا کرنا, یہ تمام انسانی تاریخ کے وہ طریقے ہیں جو انسانوں نے بار بار استعمال کیے ہیں اپنی تحریک چلانے کے لیے, اپنے حقوق مانگنے کے لیے. اچھا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اب کی بار کہا ہے کہ اس دفعہ جو تحریک ہوگی وہ تحریک ابھی آدھے راستے میں ہوگی, کہ پیچھے سے استعفے بھی آ جائیں گے اور ہمیں جو تحریک ہے واپس جانی پڑے گی اور ہمارے مطالبات بھی پورے ہو جائیں گے. کتنے پر امید ہے آپ اس چیز کو لے کر؟ دیکھیں, سب کچھ ممکن ہے اگر تو نظام میں ذرا سی بھی شرافت کی رمق ہو, نظام میں اگر ذرا سی بھی عوام کے حوالے سے کوئی ہمدردی ہو. ہمدردی سے میرا مطلب یہ ہے کہ عوام کو انسان سمجھتا ہو اگر ہمارا نظام, تو عوام کی رائے کے سامنے ہر نظام کو دوزانو ہونا پڑتا ہے. سر, آپ مخصوص نشستوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو آپ کے آلریڈی ایم این ایز ہیں ان کو نہل کر کے 25 سے 30 کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, یہ تمام نظام جو ہے ایک ڈھکوسلہ ہے. یہ تمام نظام فارم 47 کے بعد فریب کا نظام ہے. یہ فریب کی بستی ہے. اس فریب کی بستی میں ہم نے سچ بات کرنی ہے, ہم نے حق کا نعرہ لگانا ہے, ہم وہ کرتے رہیں گے. سیٹیں ہماری 10 ہوں 100 ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, آج مقدمے کی جو سماعت ہے وہ صحیح معنوں میں شروع ہوئی ہے. جو 8 جج صاحبان کا 12 جولائی 2024 کا فیصلہ ہے اس کو پڑھا گیا ہے. اس کا جو پڑھنا ہے وہ شروع ہوا ہے. اور دیکھیں, فیصلہ تھا کیا. یہ اہم ہے کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہو کہ فیصلہ کیا تھا. فیصلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے, جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, ان کو غلط طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آزاد امیدوار قرار دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط طور پہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے سے روکا. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 13 جنوری 2024 کا, وہ صرف اتنا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک سمبل نہیں ملے گا. اس فیصلے کی وجہ سے پی ٹی آئی بطور جماعت تحلیل نہیں ہوئی تھی. پی ٹی آئی کو تمام حقوق حاصل تھے بطور جماعت الیکشن لڑنے کے. اس لیے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی, اس کے جو امیدوار ہیں ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار تصور نہیں کیا جائے گا, ان کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا, یہ قطعاً غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. تو 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ جو غیر قانونی عمل الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سرزد ہوا, اس کی سزا پاکستان کے عوام کو نہیں ملنی چاہیے. ان تمام اراکین کو جو در حقیقت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے, ان کو پی ٹی آئی ہی کا ممبر سمجھا جائے گا. پی ٹی آئی کو پارلیمان میں موجود پارلیمانی جماعت سمجھا جائے گا, اور جو پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمان میں ہیں اس کے تناسب سے متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ خواتین کی اور غیر مسلموں کی جو نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں گی. تو یہ ہے ہمارا مقدمہ. یہ ہے مقدمہ جو ہم جیت چکے ہیں 8 جج صاحبان کے تاریخی فیصلے کی وجہ سے, جو 13 جولائی 2024 کو آیا یا 12 جولائی 2024 کو آیا. ہم یہ مقدمہ جیت چکے ہیں. اب ریویو ہے. ریویو میں ایک فیصلے کو رد کرنے کے جو گراؤنڈ دیے گئے ہیں وہ انتہائی مختصر ہیں, اور ہماری یہی استدعا ہے کہ ان مختصر گراؤنڈز کی گرفت میں یہ ریویو نہیں آتا. اس ریویو کو ڈسمس ہونا چاہیے. جو 12 جولائی 2024 کا فیصلہ ہے وہ بحال رہنا چاہیے, اور اس فیصلے کے تحت ہمیں 78 مخصوص نشستیں ملتی ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اور خواتین کی. وہ نشستیں ہمیں ملنی چاہیے. اچھا, سلمان اکرم راجی صاحب, 2 دن پہلے جب آپ اسی عدالت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ سے باہر آئے تو ہم نے آپ سے سوال کیا. آپ کافی زیادہ نا امید تھے, کافی ڈس اپوائنٹڈ تھے, کافی غصے میں نظر آ رہے تھے. آج گزشتہ سماعت کی نسبت آج آپ تھوڑے سے کانفیڈنٹ بھی ہیں, لگ رہا ہے کہ اعتماد بحال ہوا ہے. آج آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو رہی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے, واقعی آپ پر امید ہیں یا اعتماد بحال ہو چکا ہے آپ کا اس آج کی سماعت کے بعد؟ نہیں, دیکھیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نہ میں اس دن کوئی ابتر حالت پہ تھا, نہ آج بہتر حالت میں ہوں. اس دن صرف یہ تھا کہ جو حکومتی وکلاء ہیں ان کی بحث سننے کا موقع ملا تھا. وہ بحث انتہائی نامعقول نوعیت کی بحث تھی. وہ پاکستان کے تمام بنیادی حقوق کے منافی بحث تھی. تو اس حوالے سے ایک خفگی تھی. شاید یہ کہنا کہ عدالت کے حوالے سے کوئی نا امیدی تھی یا آج عدالت کے حوالے سے کوئی زیادہ میں پر امید ہوں, دونوں باتیں
غلط ہیں. میں اب یہ کہا کرتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم عدالت کے سامنے اس لیے پیش ہوتے ہیں کہ پیش ہونا ہمارا فرض ہے, ہمیں پیش ہونا ہے, اس کا امید سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی عدالتیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں. ہماری جان, مال, زندگی, عزت سب انہی عدالتوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو ہم نے انہی عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے. لیکن بالآخر جو عدالت سب سے بڑی ہمارے لیے ہے زمین پر, وہ عوام کی عدالت ہے. عوام کی عدالت کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھتے رہیں گے. یہاں کچھ بھی فیصلہ ہو, ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. حفیظ اللہ نیاز صاحب نے کہا ہے کہ 5 جون کو خان صاحب کی بیل ہو جائے گی, اور کچھ صحافی حضرات بھی کلیم کر رہے ہیں کہ خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ آپ دیکھیے, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, بہت ہم خوش ہوں گے, لیکن میں کوئی پیش گوئی نہیں. ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے موجودہ سرکمسٹانسز میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے, ہر دن کو ہم لیتے ہیں, اس دن جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہم معاملہ کرتے ہیں. آئندہ کیا ہوگا, کون کیا کرے گا, منصوبہ سازوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حمزہ صاحبہ کے حوالے سے رات سے سوشل میڈیا پر کافی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے, ان ارکان سے یہ جواب طلب کیا ہے, شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, جو کہ یہاں پر خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے جو سماعت تھی اس میں نہیں آئے تھے. اب ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ود ان پارٹی ان کے خلاف کوئی ابہام ہے کہ بھئی ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے ان کے خلاف؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. دیکھیے, پارٹی کے اندر گفتگو ہوتی رہتی ہے مختلف معاملات کے حوالے سے, اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. انہوں نے اگر کسی سے کوئی وضاحت طلب کی ہے تو وہ کر سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو پارٹی کے اندر خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے گا, اس میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. سر, آپ نے کہا تھا کہ اسپیکر کے خلاف ووٹ آف, وہ بھی دیکھیے, تمام وہ چیزیں ہیں جو معمول کی چیزیں ہیں, وہ مناسب وقت پہ ہوں گی. یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا مشورہ ہے, بہت دنوں سے ان کا یہ مشورہ ہے کہ ہمیں پارلیمان کے اندر تحریک لانی چاہیے عدم اعتماد کی, تو ہم لے آئیں گے. اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ اس پارلیمان میں جو پارلیمانی روایات کے خلاف کام ہوا ہے پچھلے 3 سالوں سے یا پچھلے 1 سال سے بالخصوص, اس کی وضاحت کی جائے. پارلیمان سے 8 ممبر جو ہیں اغوا کر لیے جاتے ہیں اور پارلیمان اور اس کا اسپیکر خاموش بیٹھے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہم نے خاموش نہیں رہنا. مارگلہ کی پہاڑیوں پر ٹینٹ لگانے کے حوالے سے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے, تو اگر پہاڑوں پر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. نہیں, دیکھیں, یہ چہمگوئیاں ہوتی ہیں. جنید اکبر خان صاحب نے یہیں پر ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا ایسا ہے, غور کر رہے ہیں اس پہ. دیکھیں, ایسی تمام باتیں جو ہیں قابل غور بھی ہیں, قابل عمل بھی ہیں. مقصد کیا ہے؟ ہم کہیں پہ بھی جا کے بیٹھے, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں فرق کس چیز سے پڑتا ہے. ایک زندہ قوم جو ہے, ایک ریاست جس میں آئین اور قانون ہو, جس میں شرافت ہو, وہ سنتی ہے عوام کی رائے کو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک جتھا لے کر آئیں اور کسی عمارت پر حملہ کر دیں تو پھر آپ نے پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹ اور احتجاج کے پیرائے ہیں. خاموش پروٹیسٹ ہوتا ہے, بھوک ہڑتال ہوتی ہے, آپ اپنی آواز جو ہے لے کر آتے ہیں سامنے, آپ اپنی عددی اکثریت کا اظہار کرتے ہیں. اگر 2-4 لاکھ لوگ ایک جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو تمام دنیا میں نظام ہل جاتا ہے. کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ وہ 4-5 لاکھ لوگوں کے اجتماع کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر رہے. تو یہ ہوگا, ہم اس جانب بڑھیں گے, ہم سڑکوں پہ چلیں گے, کیونکہ سڑکوں پہ چلنا ہمارا بنیادی حق ہے. آئین کا آرٹیکل 15 ہمیں یہ حق دیتا ہے. ہم نے آزادی حاصل کی سڑکوں پہ چل کے. آپ 1947 سے پہلے کی تاریخ دیکھیں, کس طرح کی جدوجہد ہوئی تھی.